یہ ہمارے سارے شورا والے، یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، فیض آباد کا مارکہ ہو، وزیر آباد کا مارکہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں، اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا، دنیا کے زر کی طرف ہو گیا، اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے 3 گنا ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی، اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں، بندہ اڑتا ہے وہاں سے پشاور میں، ہیلی کاپٹر میں پشاور موڑ پر آتا ہے، اور اس کے آتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو، میں پیچھے کھڑا رہوں گا۔ ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو، ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا، اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے۔ ہم اس یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں، ہم تعداد میں چند رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں، اس کے یقین پر نکلے ہیں، اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا، اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا، جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا، اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے۔ وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شیل نہیں برسائے، میں نے کہا بھی تجھے بتایا ہی نہیں کیا شیل برسانے والے، یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا، باخدا ایک وہ شیل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر، اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے، ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا تو اس سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم جرمدار ہوتے۔ اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں چے نسبت آقرا بالم پاک، ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت، یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا، یہ تو کوئی چیز نہیں بنتا۔ ہم اس کے کارکن لینڈ کروزرز میں بیٹھ کے آئے، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے، اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے، اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں، سروں پر کپڑا بھی نہ ہو، اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اور کھانے کے لیے چاول جو شاپر میں ہوں، پھر بھی وہ ہر گولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انسان کی ذہنی حالت اس قدر مفلوج ہو چکی ہو، اور جس کی توقع ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں، جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب اور رسول بھیج دیتے ہیں۔ اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی، جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے۔ جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن کی نص ہے، ٹچ سے تو آتا نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا، تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب، ہمیں حضور مل گئے، لیکن اس نے اسلامی بات کو ٹچ کیا ہوا تھا، اس نے صحابہ کی طرح اسلام کو مانا نہیں تھا، اسی لیے وہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا، اور جنہوں نے اسلام کو
اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا. انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا. اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے, میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں, وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر لیا. ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو امیر بنا لیا انہوں نے, وہ مانتے ہی نہیں ہے کسی کی. میں نے کہا اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں, کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں. بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات. ہم چونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی, جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی. میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا, میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد میں کہ آپ کہتے ہیں استعفیٰ لے کر جانا ہے, یہ استعفیٰ تو ممکن نہیں ہے, کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے. فرماندے چلیا سانو آرڈر ہویا اسی استعفیٰ لے کے جانا. جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں, بابا جی فرمانے نے عشق رسول ثابت کرنے پہنا عشق کو ہوندا جڑے لوگ دیکھ کے کمن کے عاشقان رسول جا رہے ہیں. جدو یتیم خانے تو قافلہ وزیر آباد تک کیا, کسے ایک نے کیا کہ کون جا رہے ہیں, سب نے کیا کہ قافلہ عشق و مستی جا رہا, اے عاشقان رسول دا قافلہ جا رہا. اس واسطے عشق دسن واسطے لوڑ نہیں پیندی کہ جناب میں بھی عشق رکھدا, میں بھی یہ گل رکھدا. لوگ چہرے ویکھ کے, لوگ عمل ویکھ کے دستے ہیں کہ عاشقان اے عاشقان رسول جا رہے ہیں. اور فرانس کی باری آوے تو بندہ لمحے پہ جاوے, بلکہ لمحے نہ پہ اٹھ کے نس جاوے. اور جدو اپنی باری آوے کبھی میں امریکہ دے خلاف ہاں, اور پھر رات میں جا کے امبیسیاں دے اندر وضاحت دے کہ یہ میرا سیاسی بیانیہ ہے, میں آپ کے خلاف کیسے ہوں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف ہیں, کھول کر کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. ہم ہر اس ظالم کے خلاف ہیں, ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہم مسلمانوں کے ہر اس قاتل کے خلاف ہیں جس نے مظلوم مسلمانوں کا خون نہتا بہایا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جو یہاں 3 پاکستانیوں کو شہید کر کر اپنے ملک بھاگ گیا ہے. ہم برسر ممبر برسر دار کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. تمہارے میں جرت نہیں ہے کہ تم کیسے ہو گے ہم امریکہ کے خلاف ہیں. امریکہ کے خلاف وہ ہے جس نے داڑھی اور پگڑی باندھی ہوئی امریکہ کو شکست دے کر رکھ دی ہے. ہاں امریکہ کے خلاف کوئی اور. امریکہ منافق آدمی کبھی کسی بات پہ رہ سکتا ہے, وہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. منافقت کی تو یہی حد ہے. اور ایک یہ بیکاری ہمیں گلے پڑ گئے ہیں جن کا نام تو شریف ہے لیکن یہ اندر سے پورے گھنڈے ہیں, ان کے اندر کا بوجھ نہیں نکل رہا. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. بابا جی کہتے تھے جو آپ کے ہاتھوں میں سے نور نکلتا ہے نا, جس نور سے کفر ڈرتا ہے, ابھی تک میں نے اس طرح کا نعرہ نہیں دیکھا. نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور اسلامی ٹچ دینے والے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے مبارک کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہیں جن کا نام یافور تھا. تو جنہوں نے اسلامی کو ٹچ دیا ہوتا ہے نا, وہ منافقت کا نام ہے. ٹچ دیا ہوا وہاں ایک کھڑا تھا, اس نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے, تو آگے سے عبداللہ بن ابی آ گیا. جو عبداللہ بن ابی آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ, منہ پر ہاتھ سے کپڑا رکھا, کیا یا رسول اللہ اس گدھے کو یہاں سے لے جائیں, مجھے بڑا تعفن آیا ہے, مجھے بڑی بدبو آئی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی وہی موجود تھے جنہوں نے اسلام کو ٹچ نہیں
بلکہ اسلام کو پورا پورا مانا تھا، جن کا اوڑھنا بیٹھنا اسلام تھا۔ اگر اسلام ٹچ والا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کیا سلمان آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ تو اسلام ٹچ کے ساتھ نہیں آتا، اسلام جناب ان باتوں کے ساتھ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے بات کی ہے ٹچ والے نے، وہ منافق نے بات کی ہے کہ جناب حضور یہ اپنا گدھا مبارک لے جائے، مجھے بڑا تعفن آیا ہے، تو آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا۔ آپ نے فرمایا تو حضور کے گدھے سے نفرت کرتا ہے، اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم حضور کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس منافق کو کہ تو لبیک والوں کی بات کرتا ہے، لبیک والوں کا لتر تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے، تیری سوچ سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور جہاں ہمارے کارکن پیشاب کرتے ہیں نا وہاں تک تو اور تیرا کنٹینر نہیں پہنچ سکا۔ جہاں یہ جاتے ہیں وہ تو بڑی اگلی بات ہے، وہ تو مقام ہی ہو رہا ہے، جہاں یہ پیشاب کرتے ہیں تیرا کنٹینر وہاں تک نہیں آ سکا، اور تو باتیں کر رہا ہے جناب ہم ان سے یہ بات کریں گے، ہم وہ بات کریں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزادی بھائی آزادی کی بات وہ کر سکتے ہیں، آزادی کی وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں جن کے بڑوں نے 1857 میں کالا پانی کی جیلیں کاٹی تھی، جن کے بڑوں کی جناب گردنیں چاندنی چوک دہلی میں لٹکتی رہی تھی، اور جن کے بڑوں نے تختہ دار کی جانب جاتے ہوئے بھی حضور کی نعتیں لکھی تھی، اور جن کے بڑوں کی ہڈیاں گل چکی تھی، لیکن ان سے جا کر انگریز نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کہتے ہو کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، اور رات میں جا کر امبیسی کو وضاحتیں دیتے ہو۔ ہمارے بڑوں کے پاس تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی آخری وقت میں جب آپ کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم گل چکا تھا، انگریز گیا، اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فضل خیر آبادی، اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ فضل خیر آبادی کوئی اور ہے لکھنے والا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے تو ہم تجھے رہائی دے دیں گے۔ خون فاروقی نے جوش والا، علامہ فضل خیر آبادی اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کمینہ ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہو تو میرا فتویٰ ہے یہ کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، ان کی اولادیں آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں، ناچنے ٹاپنے والوں کی اولادیں آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور سٹیجاں کے اتنے اچھلنا کودنا یہ علیحدہ گل ہے، وسائل دے لحاظ نال جناب کل اتنے جلسہ پرسوں اتنے جلسہ، بابا جی کہنے سن جڑیاں دا پتہ میدان وچ لگدا، سٹیجاں تے نہیں لگدا، نسیا کہ نہیں میدان وچ 9 گھنٹے بھی نہیں کٹے تے گلاں دا بیک آ جاندے، اور اون دے نال جڑے گماشتے پھردے او جی آپ نے ایسے کر لیا، آپ نے ایسے کر لیا۔ میں کہا آنا سی نہ باہر، تواڈے کو تے راوی پل نہیں کراس ہویا، تواڈے کو تے چناب پل نہیں کراس ہویا، تے ساڈے دیوانے تا او سن کہ جنہاں نے راوی پل کراس کر کے نہیں دکھایا بلکہ نچ کے کراس کیتا، اور لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دے اوتے وجد کر دے کراس کیتا۔ جس دن ہر قسم دا ظلم اپنے عروج تے سی، ہر قسم دا ستم اپنے بام عروج تے بیٹھے سی، اس دن آ کے کہا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اور تو کہاں کہاں پہنچا سیٹ کی لگن میں۔ ہمارا مقصد قوم کو اپنی قوت دکھانے کا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے جمع ہو کر یہ عہد کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہر وقت حاضر ہیں، اور جب بھی حضور کا نعرہ لگایا گیا، حضور کے دین کو ہماری پرچی کی ضرورت پڑی پرچی دیں گے، مال کی ضرورت پڑی مال دیں گے، جان کی ضرورت پڑی ہم جان بھی دیں گے۔ اور ابھی تو ایک میدان تھا نا جو ڈی چوک کی طرف رستہ جاتا ہے، ابھی 6 دن اور ہے، میں کہا 6 نہیں 600 بھی ہوں، انہاں تیل کوئی نہیں۔
سال بھی ہون تیری جرت ہی نہیں کہ تو باہر میدان میں کھڑا ہو کے گل کر سکے. اگر اللہ تعالیٰ نے جرت کسی نے بخشی تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے بخشی اور تحریک لبیک پاکستان سے ذمہ داران کو بخشی. اور اسی انہوں نے بھی کہنے ہیں کہ درست فیصلے کرو, ورنہ اسی کہہ چکے ہیں کہ تانوں اقتدار تو لانا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو آڑے نالو ظالم سی ہو, اسی اس دے نالو اس وقت مقابلہ کیتا جدو گل دے مقابلے گولی مار دا سی اور گل نہیں سی سنتا. اسی کیا تیریاں گولیاں ختم ہو جان گیا, عاشقان مصطفیٰ دے سینے نہیں مکھڑ آنے اور ان سینے دے اندر وہ عشق موجزہ نے کہ اگر تو کہنا کہ چناب بولتے ہوتے یہ واپس چلے گئے سن نام کے بے ہو تو وزیر آباد کو تلہ بیگ آلے آج بھی تیار کھڑے اگر کسی شیطان نے کوئی شیطانی کی کوشش کی تھی حضور دی عزت ہوتے, حضور دی ناموں سے رسالت ہوتے, کوئی قانون میں چھیڑ چھاڑ دی کوشش کی تھی, میں گل ڈھاک چھاپ کے نہیں کرن لگا, میں گل توڑے نہ کھلی کرن لگا. ساڑھے کوئی جڑیاں خبران اس دے مطابق انہوں کوئی مرضی پیسے دینا چاہنے اور اس تبادلے جو چاہنے کہ تسی 295 سی دے ہوتے کوئی ساڑھے نال ترمیم کرو. تے یاد رکھنا جدو تک تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک بچہ بھی زندہ تو آٹی سوچ کو بھی بار کام کر دیں گے. پہلی آنکھ بھی دیکھیے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک. حکومت کرنا آئے ہو بالکل حکومت کرو, ڈٹ کے کرو, معیشت کو سنبھالو, ملکی حالات کو سنبھالو, سیاسی افسری ختم کرو, لیکن پاکستان دے آئین نال اور کسے نال تو ہم چھیڑ خانی کرن دی اجازت نہیں دیں گے. اگر کیتا تو پھر اسی میدان لا لوں گے اور تعلق پتا پھر میدان لبیک علیہ کس طرح لا دیں گے. وہ تو وہ سی نا جنہ دے بارے غیر بھی کہنے ہیں یہ 4 شلن نس گئے سن تے جدو اسی آئیے نا تو پھر سارے نو میدان چو نسا کے کہنے ہیں کہ تاج دار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آخری گل میں دعویٰ بڑا بڑا کر رہا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصرت تو بعد انہوں نے یقین تو بعد میں تو آڈیو تے رکھ کے کہہ آیا کہ الیکشن جدو بھی کراؤ تحریک لبیک پاکستان پکی گل ہے کوئی کمی کا نہیں چھڑو گے کسی قسم کی کمپین وچ امیدوار لیانے خرچہ کرنے اور جتوانے یہ تسی جانو کہ جت کے کس طرح نہ واخر دعوانا الحمدللہ. تمام حضرات خاموشی سے اسی طرح تشریف فرما ہوں. طریق لبیک